وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز والا پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہمارے بزرگ میاں محمد منظور صاحب دنیا فانی سے انتقال کر گئے تھے. ان کو غسل بھی میں نے ہی دیا تھا. آج ان کی پہلی برسی ہے اور ان کے بڑے صاحبزادے خلیل احمد صاحب سن 2015 میں جن کا انتقال ہوا تھا ان کو بھی غسل دیا تھا. آج ان کی چھٹی برسی ہے. اور اسی طرح بھائی عدنان بھائی عدیل کا ایکسیڈنٹ ہوا سن 2018 میں، ان کا بھی انتقال ہوا. ان کی بھی تیسری برسی، 2 بچوں کی اور والد گرامی کی برسی اکٹھی منا رہے ہیں. مطلب یہی ہے کہ یاد کرنا، خیرات کرنا، اللہ عز و جل کو راضی کرنا. آج بھی سوچ رہا تھا کہ کون سا عنوان ایسا بیان کروں. اپنی زوجہ سے بھی پوچھا کہ بتاؤ، میرے ذہن میں تو ابھی نہیں آ رہا. یہاں پر جب آیا ہوں نماز عصر کا ٹائم ہوا تو وہاں مسجد میں یاد آ گئے میاں منظور احمد صاحب کہ وہ نمازی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، ہماری طرح نہیں. ہم تو دنیا میں پڑھ گئے، وہ نماز بھی پڑھا کرتے. کئی مرتبہ میں گھر میں آیا، الحمدللہ حضرت جی کو یہ نہیں دیکھا کہ نماز چھوڑی ہو. یہ اس کے بارے میں تو پتہ نہیں کہ تہجد پڑھا کرتے تھے یا نہیں، لیکن 5 وقت کی نماز کے بارے میں میرا علم ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے. اور آزمائش بھی انہی لوگوں کو زیادہ آتی ہے. 2 قسم کا ہوتا ہے نظام، ایک اللہ کا عذاب، دوسری آزمائش. لوگ آزمائش اور عذاب میں تمیز نہیں کرتے. یہ نیک آدمی ہے، اس پر دکھ کیوں آ گیا؟ نہیں بھائی، اللہ عز و جل کی طرف سے، اللہ تعالی کی طرف سے آ جاتا ہے دکھ. یہ ہر کسی کے ساتھ ہے. کیا نبیوں کے ساتھ نہیں؟ کیا امام الانبیاء کی بیٹیاں 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال نہیں کر گئی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر. کبھی سوچا ہے کہ ہمارے آقا کو کتنا بڑا دکھ، کتنا صدمہ پہنچا ہو؟ اسی طرح میاں منظور صاحب نے بھی دکھ دیکھے. خلیل اچانک UPS سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے انتقال کر گیا. بڑا بیبا آدمی تھا، اچھا آدمی. میں اپنی بات کروں کہ بعض اوقات بہنیں وغیرہ گھر میں آتی تو پیس لینے کے لیے جاتا، قاری صاحب کھانا کھا کے جاؤ، بوتل پی کے جاؤ. سارا کام چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے بیان سنتا تھا. رش دکان پہ ہونے کے باوجود بھی گاہکوں کا یہاں تک کہ کثیر ہوتے تھے گاہک، پھر بھی اس حالت میں بھی وہ بیان کے لیے بہت خوش ہوتا تھا. اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرمائے. بھائی عدیل سن 2018 میں اس کا بھی کار ایکسیڈنٹ ہوا، غسل دیا. کیا حالت تھی اس کی کون نہیں جانتا. حالانکہ نیک آدمی، نیک بچہ، فرما بردار والدین کا،
لیکن موت ساتھ ہے۔ جب میاں منظور احمد صاحب کو نہلانے کے لیے آیا تو دیکھا، حیران ہوا کہ حضرت جی اتنے کمزور ہو گئے۔ یہ دنیا کے معاملات میں آدمی کمزور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ میاں منظور احمد صاحب کے بارے میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹے دو دنیا سے چلے گئے پر اللہ عز و جل کو نہیں بھلایا، اس کی شان کبریا کو بھلا کر راضی نہیں، اللہ عز و جل کی الوہیت ربوبیت کو یاد رکھا، رات اور دن، صبح اور شام، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر مغربی عشاء کی نماز میں اللہ کی حضور میں باوضو ہو کر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور اللہ عز و جل کی تعریف کرتے تھے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ دافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے۔ اس سورہ شریفہ کے تقریباً 60 نام ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی یہ سورت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ شریفہ کی بڑی تعریف کی، فرمایا ام القرآن جب کہا، فرمایا قرآن کی ماں، پوری امت کی بھی یہ امی جان ہے یہ سورہ شریفہ، اس کا بڑا اونچا مقام ہے، اور اسی کو اللہ پاک نے نماز میں لازم کرا دیا۔ کبھی سوچا ہے کہ سورہ فاتحہ جس رکعت میں نہ پڑھی جائے وہ رکعت ادا بھی نہیں؟ ہم کبھی غور نہیں کرتے، جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت آپ کی ہوگی نہیں، میری نہیں، امی جان کی نہیں، دادی جان کی نہیں، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی نہیں، یہاں تک کہ بیگم صاحبہ کی بھی یہاں تک کہ نماز ادا نہیں، ہر رکعت میں لازم ہے سورہ فاتحہ۔ اور کون نہیں جانتا سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ، اور تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ فرمایا بادشاہ ہو، وزیر ہو، امیر ہو، جگیردار ہو، سرمایہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اللہ عز و جل کی نماز میں تعریف کرنی پڑے گی، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ رب العالمین، جو سارے کے سارے جہاں کا رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور فرمایا الرحمن، بڑا مہربان ہوں، اللہ سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں۔ الرحیم کے علاوہ الفاظ ہیں کہ نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ کا رحم نہ ہو ہمارے اوپر، ہمارے پلے کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اگر اللہ عز و جل کا رحم نہ ہو، بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج یہاں تک کہ ماں باپ اولاد پر رحم نہیں کرتی، یہاں تک کہ اولاد ماں باپ پر رحم کر کے راضی نہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹا ماں کے ساتھ رحم کر کے راضی نہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میں کتنا رحم کرتا ہوں۔ اور دلیل دوں، دیکھو 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، نہیں پڑھتے، قرآن حکیم پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھتے، رحم نہیں، پھر بھی کھانا دے رہا ہے، پینا دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، انتہائی رحم کرنے والا۔ اگر آپ کا بچہ ہو نا چھوٹا یا بچی ہو، دودھ ختم ہو، کئی لوگ لائن چ لگے کھڑے ہوں، دودھ والے کے پاس گھنٹہ پہلے کھڑے ہوں، اور بعض اوقات پتہ چل رہا ہے حالی گھنٹہ پہ دے رہے، موٹر سائیکل پنچر تھی کے رستے آندھا پہ بچے کی کتنی فکر ہے کہ دودھ نہ ملا، میرا بچہ تڑپے گا، ورنہ بابا بیگم اولاد جمع مرلا پتا ہے گیا، دودھ نہیں کھل کے آ سکتا۔ محلے دار، اگر بچہ دودھ کی وجہ سے بچی رو رہی ہے، یہاں تک کہ محلے دار اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے شرم کر، تیری بچی تڑپ رہی ہے، بھوک لگی ہے، دودھ لے آ۔ یعنی کہ پتہ چلا ایک معصوم بچی بھی رحم باپ پر نہیں کرتی، دودھ لا کر دینا پڑے گا، لیکن اللہ رحم کر رہا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، پھر بھی دے رہا ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، بڑا اعلان آ گیا، یوم حساب کا، ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے۔
آج ہر آدمی کہتا ہے یہ 2-4 مربع میرے ہیں، یہ 8 مربع میرے ہیں، یہ فیکٹری میری، یہ گھر میرا، یہ کوٹھی میری۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا مالک یوم الدین، او لوگو ہر ایک چیز کا، یہاں تک کہ روز جزا کا بھی مالک میں ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور کوئی نہیں۔ اور بڑے عجیب الفاظ مجھ سے لیے، بھائی جمیل سے لیے، آپ سے لیے، یہاں تک کہ کون سا شخص ایسا ہے جس سے یہ الفاظ نہ کلوائے ہوں؟ ہماری ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیگم ہو، سب سے الفاظ کلوائے کون سے؟ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے پہلے بندگی کے بارے میں فرمایا اعلان کر، یہ بندگی، یہ وضو کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ ایاک نستعین کے الفاظ کلوائے ہیں اللہ نے۔ کیسے الفاظ، کتنے قیمتی، کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، الہی اے میرے اللہ، تیرے سوا میری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ آوازیں اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ کہہ دو، بڑی قیمتی آیات ہے۔ اس آیات کو ذرا سمجھنا، توجہ کرو گے مزہ آئے گا۔ اب دیکھو آدمی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، چاہے ملک کا صدر ہے، چاہے وزیر اعظم عمران خان ہے، جا کر دیکھ لینا، وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، الہی سیدھے راستے پر چلا۔ اگر آدمی نے کسی معاملات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بھکاری کہہ رہا ہے اور میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، اللہ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ تو سب کچھ ہے اور میں کوئی نہیں۔ یہاں پر آدمی کی میں مر رہی ہے اور میں کچھ نہیں، میرا اللہ تو بہت کچھ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، الہی سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی عاجزی کر رہا ہے، کہ ہر آدمی سیدھا نہیں، عاجزی کر کے بار بار سیدھا ہونے کے لیے دعا کرتا ہے، ورنہ شیطان لعین تو ہر وقت حملہ کرتا ہی رہتا ہے۔ شیطان نے نبیوں کو نہ چھوڑا، یوسف علیہ السلام جیسے نبی کو شیطان لعین کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا، یوسف علیہ السلام کو یہاں تک کہ شیطان لعین کی وجہ سے کنویں میں جانا پڑا، یوسف علیہ السلام کو شیطان لعین کی وجہ سے کتنا باپ سے 40 سال جدا رہنا پڑا، کون نہیں جانتا شیطان لعین کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، الہی ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ الہی ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ منعم لوگ کون ہیں، میری بات نہیں، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ان لوگوں کا اعلان کر دیا۔ وہ منعم لوگ 4 قسم کے ہیں، قرآن نے خود بیان کیا، فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ الیکم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 لوگوں کا نام لیا، شہداء کا لیا، یہاں تک کہ صدیقین کا لیا، اور یہاں تک کہ پہلے نبیوں کا نام لیا، پہلے نبیین، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، 4 لوگوں کا جن پر انعام ہوا۔ آخری بات سن لیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بچو، دعا کرو الہی ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا اطاعت اترا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 لوگوں کا نام لیتے تھے، کتنے لوگوں کا؟ 5 لوگوں کا، حامان، قرعون، فرعون، شداد، امیہ ابن خلف کا نام لیا کرتے تھے۔ یہ 5 لوگ ہیں جن پر اللہ کا اطاعت اترا، یہاں تک کہ بچا ان سے۔ اور اگلی بات کی ولضالین، بہکے ہوئے لوگوں سے بچا۔ کون لوگ بہکے ہوئے ہیں؟ جو اربوں روپے فلموں پر لگا دیتے ہیں، قومی سرمایہ ضائع کر دیتے ہیں، آج کل ڈراموں پر اربوں روپے خرچ ہو جاتا ہے، ادھر ادھر پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتے۔ مطلب یہی ہے کہ ہمارے میاں منظور احمد صاحب نمازی تھے، نماز کی کوشش کرو، قرآن حکیم کی طرف توجہ کرو۔ جو جان بوجھ کر، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک نماز کو ضائع کرتا ہے اللہ کے حق کو، اس کے بدلے
2,88,00,000 साल जहन्नम में गुजारेगा। ऐसी बातों की हम परवाह नहीं करते। जो आयात पढ़ी, यौम युक्शफु अन साकिन व युदौना इला सुजूदी फला यस्ततीऊना खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला। कुरान हकीम कहता है कि अल्लाह पाक अपनी पिंडली मुबारक का नूर दिखाएंगे, सजदे में गिर जाओ। बाज़े लोग के कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने ना पाएंगे। वक़द कानू युदऊना इला सुजूदी व हुम सालिमून, ज़लील हो जाएगा क़यामत के दिन, झुकना चाहते नहीं झुक पाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे चचा जान बिलखसूस मियाँ मंजूर अहमद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, और इसी तरह भाई खलील और भाई अदील, इनके साहबजादे थे, वो वालिद गिरामी से पहले ही दुनिया से चले गए। अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, और सब की हयाती के लिए दुआ भी किया करो। अल्लाह भाई रहील को सेहत अता फरमाए, और चचा जान फ़याज़ साहब की भी हयाती दराज फरमा, और भाई जमील की भी, और जितने भी अजीज़ व कारी बहन नाम नहीं जानता सब पर करोड़ रहमत फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।